السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ چوبیسواں پارہ ہے اور اس پارے میں سورہ زمر اور سورہ زمر کے علاوہ سورہ مؤمن اسی صورت میں ہے، اسی پارے کے اندر ہے، اور حامیم سجدہ بھی اسی پارے میں ہے۔ مختصر تفسیر یہ ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور سچی بات کو جھٹلائے، اِذْ جَاءَ جب کہ وہ سچی بات آ جائے، یعنی اللہ پر یہ بہتان اور یہ جھوٹ باندھنا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا ہے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر نہیں بھیجا، حالانکہ اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اور کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب کی جو سچی کتاب ہے اس کی وہ تکذیب کرتے ہیں، تو فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیسا جہاں کہیں پہ بھی ہوتا ہے اس کے جواب میں نعم آتا ہے کہ ہاں بالکل ہے، بلا بلا یا نعم آتا ہے کہ جی بالکل کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ والذی جاء بالصدق اور وہ جو سچ کے ساتھ آیا، یعنی سچ کے ساتھ رہا، وصدق به اور سچ کی تصدیق بھی کی، اولئک هم المتقون یہ لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے یہاں، ذالک جزاء المحسنین یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد آگے سوال کے انداز میں کہ آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، لیکن مانتے پھر بھی نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے افرائیتم ما تدعون من دون اللہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ بت، وہ خدا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان ارادانی اللہ بضر اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی ضر، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ کیا وہ بت اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت یا اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمتی تو کیا یہ سارے بت مل کر اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون اسی اللہ پر توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ فرما رہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ انسان کو موت دیتے ہیں، انسان کو اٹھا لیتے ہیں، حین موتیا جب اس کے وقت موت کا وقت قریب آتا ہے، اور فرمایا والتی لم تمت فی منامها
اور وہ نفس جو اپنے نیند کے اندر نہیں مرتی، مطلب یہ کہ بعض تو وہ کہ نیند سوئے، جب آدمی نیند سوتا ہے تو اس کی روح اس سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی روح اس سے نکل جاتی ہے، اور وہ جو خواب آدمی دیکھتا ہے، خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی روح وہاں گھوم رہی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو روح جو کچھ وہاں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور روح نکل کے عالم خواب میں چلی جاتی ہے، اور عالم خواب ایک الگ عالم ہے جس میں ہر چیز کے لیے الگ علامات اور الگ نشانیاں ہیں۔ مثلا دودھ، اگر روح نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں یا دودھ پلا رہا ہوں، تو دودھ کی تعبیر دودھ سے نہیں ہے، دودھ کی تعبیر علم سے ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل ہوگا، دین کا علم حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں کی، حلال جانور دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہے، حرام جانور دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ تو بہرحال روح اس دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہے، اور جہاں وہ پہنچتی ہے وہی انسان خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ پھر یہ انسان زندہ کیسے رہتا ہے؟ اس لیے کہ روح جسم سے نکلے گی تو انسان مر جاتا ہے، لیکن انسان کے سارے اعضاء، سارا چیزیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، دل، گردہ، پھیپڑا، تلی، سارا چیز، اندر کا سارا نظام جو ہے وہ حرکت میں ہے اور چل رہا ہے، کوئی نظام بھی رکتا نہیں ہے، حالانکہ روح نکل گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس وقت روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے، لیکن اس کا گہرا تعلق، کنیکشن جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، گہرا کنیکشن جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس کنیکشن کی وجہ سے کبھی جو ہے وہ روح اگر کہیں گرتی ہے تو جسم کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک دم آدمی ڈر کے اٹھ جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو وہ روح گری ہے، یہ تھوڑی گرا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی درندے نے حملہ کیا تو وہ تو روح پر حملہ کیا ہے، لیکن چیخ مار کے یہ اٹھتا ہے، وہ اسی کنیکشن کی وجہ سے کہ وہ روح وہاں ہے، لیکن اس روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن ہے، اور اسی کنیکشن کی وجہ سے وہ جو روح کے ساتھ ہو رہا ہے یہ محسوس کر رہا ہے، اس کا جسم محسوس کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے جسم کے اندر جتنے آرگنز ہیں وہ سارے حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ روح کا تعلق قائم ہے۔ اور موت کے وقت جب آدمی سوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، موت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے، روح اور جسم کا کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے، روح نکال کے فرشتے لے جاتے ہیں، اب جسم کے ساتھ جو ہوتا رہے روح کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور پھر جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح انسان کے جسم سے نکل کے یا تو علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے۔ علیین جہاں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، جب تک جنت میں جانے کا دن نہ آ جائے اس وقت تک جس دنیا میں نیک روحیں رہتی ہیں اس کو علیین کہتے ہیں، اور جہاں بری روحیں رہتی ہیں اس کو سجین کہتے ہیں۔ تو علیین کے اندر جنت کا مزہ آتا رہتا ہے، اور سجین کے اندر جہنم کی تکلیف آتی رہتی ہے، جہنم کی بدبوئیں اور وہاں کے لوئیں اور وہاں کے سارے عذاب کی شکلیں محسوس ہوتی ہیں، جیسے علیین کے اندر جنت کا مزہ آتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے وہ روح لطف اندوز ہوتی ہے۔ پھر جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر اس روح کا کنیکشن قائم کر دیا جاتا ہے جسم سے، روح کا کنیکشن پھر جسم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا اب قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ روح مال جسد کو ہوتا ہے، روح مال جسم کے ساتھ روح کو عذاب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہاں نعمتیں مل رہی ہیں، جیسے حساب کتاب کے بعد فرشتے کہیں گے نم کا نومۃ العروس، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیک روحوں سے کہا جاتا ہے ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، اور جو ہے فرشتے جنت سے بستر لا کے اس کے نیچے بچھاتے ہیں،
اور جنت کی کھڑکی کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ تمہارا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول کے دکھاتے ہیں کہ اگر ایسے اعمال نہ کرتے جیسے تم نے کیے تو پھر یہ ٹھکانہ ہوتا۔ تو اس کے بعد اس کو سلا دیتے ہیں اور وہ ایسا مزیدار طریقے سے سوتا ہے کہ بس اس کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ انگڑائی لیتے ہوئے اٹھے گا، ٹھیک ہے، جیسے آدمی گہری نیند سوتا ہے نا، جب اس کو اٹھا دیا جائے تو کیسے ایسے جب قبر سے اٹھے گا تو ایسے ہوگا۔ اچھا، تو وہ جو عذاب ہو رہا وہ اسی کنیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ مردے کے جسم کے اوپر آثار نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بعض مرنے کے بعد آدمی بڑا خوبصورت، بڑا حسین، لیکن مرنے کے بعد جب آپ جیسی آپ کی نظر پڑے گی آپ کی کیا کہتے ہیں جھرجھری آ جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ اندر سے خوف سا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے روح کے اوپر عذاب شروع ہو چکا ہے، اس کے روح کے اوپر عذاب شروع ہو چکا ہے، اس کا اثر اس کے جسم پہ ابھی پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد بہت دیر بھی ہو گئی لیکن چہرے کے اوپر ایسا لگے گا کہ سو رہے ہیں، موت کچھ بھی نہیں ہے، سارا چہرہ تر و تازہ اور مسکراتا ہوا چہرہ لگے گا، تو وہ جو روح کے اوپر انعامات شروع ہو گئے اس کا اثر جسم کے اوپر ظاہر ہے۔ اور بعض بزرگوں کا تعلق مرنے کے بعد بھی روح سے اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی بعض بزرگوں نے کلام کیا ہے، تو یہ کلام اسی کنیکشن کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہے، لیکن اب جو کلام ہو رہا ہے وہ روح کے کیا کہتے ہیں اس کو اسٹرانگ کنیکشن کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو روح اس کی نکل جاتی ہے۔ اب اللہ اگر چاہتے ہیں کہ اس کا موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو روح واپس کر دیتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، لیکن اگر موت کا وقت آ گیا تو پھر اللہ یمسک، اللہ روح کو روک لیتے ہیں، روح پھر جسم کے اندر واپس نہیں جاتی ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سوئے تھے اور پھر اٹھے ہی نہیں، تو سونے میں جو ان کی روح نکلی قضا علی الموت، تو ان کے اوپر موت کا فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے ان کی روح واپس نہیں آئی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری قسم کی روح یعنی جس کی موت ابھی نہیں آئی ہے اس کی روح واپس بھیج دی جاتی ہے الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ آگے یہ بیان فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اپنی نعمتوں سے اسے خوب نواز دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو کیا کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے علم کا کمال ہے، یہ تو میری محنت ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اپنے قوت بازو سے کمایا ہے، اپنے علم سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ فرمایا بل ہی فتنہ، بلکہ یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا یہ آزمائش ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اس آیت کو ارجو آیتن کہتے ہیں، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت۔ فرمایا قل، نبی جی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، نیک لوگوں سے نہیں،
بلکہ کہا ان لوگوں سے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اسراف کیا ہے، علی انفسہم یعنی اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، گناہ میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈبا دیا، اتنی زیادتی کی خود اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کسی کا کیا نقصان کرتا ہے؟ اپنے ہی نقصان کرتا ہے۔ تو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کی وجہ سے، ان بندوں سے، ان گناہگار بندوں سے کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو سب سے پہلے تو ان کو تسلی دلائیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور بڑی وسیع رحمت والے اللہ ہیں۔ ٹھیک ہے جتنا گناہ کر چکے تم، اسی لیے میری بھی عادت ہے اور میرے اساتذہ کی بھی عادت ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ نہیں سنتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ارے میں تو یہ گناہ میں پڑا ہوا تھا، میں تو یہ کرتا تھا، وہ تو اللہ نے توفیق دی۔ بھئی اللہ نے آپ کے اوپر پردہ رکھا ہے تو آپ ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو بہت بڑا ڈاکو تھا، اور میں تو بڑا چوریاں کرتا تھا، اور میں تو یہ تھا، اور میں تو وہ تھا، پھر جو ہے وہ تبلیغ والے میرے پیچھے لگے اور میں نے چلہ لگایا، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ آپ ڈاکو تھے، اب تو نہیں ہے نا۔ اب گویا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں ڈاکو تھا، میں یہ تھا، میں چور تھا، میں بدماش تھا، گویا کہ لوگوں کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں کہ لوگوں گواہ رہو کہ میں ڈاکو تھا۔ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، آپ کیوں نہیں کلوز کرتے ہو؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اپنے گناہ، جس گناہ کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو اس گناہ کے اوپر پردہ ہی رہنا چاہیے۔ خود اپنی زبان سے یوں فرمایا کہ اپنی زبان سے کسی کے سامنے گناہ کا اظہار کرنا کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو بے پردہ کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ستار نے ستاری کا معاملہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے بے شک میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں جس کی انتہا نہیں، لیکن قربان جائے ستار کی ستاری پر کہ اس نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، تو اس نے ستاری کی ہے تو میں کیوں اس کے پردے کو پھاڑوں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے کبھی اپنے گناہ کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں۔ جو کرتے تھے وہ کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی تھی، ختم۔ اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں اگر کوئی صاحب معاملہ ہے تو آپ صرف اس سے جا کے کہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دو، یا مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے معاف کر دو یا بدلہ لے لو، لیکن تیسرے کے سامنے بالکل نہیں۔ مولانا شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور محدث گزرے ہیں، ہمارے دادا شیخ ہیں، ہمارے شیخ کے شیخ مولانا یوسف الدانوی صاحب کے وہ شیخ ہیں۔ مکی مسجد میں آتے تھے کراچی، تو ان کی عادت تھی عصر کے بعد وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے، اور لوگ ایک طرف سے آتے ہاتھ ملا کے، مصافحہ کا ٹائم ہوتا تھا وہ، تو ہزاروں کی تعداد عصر سے مغرب تک مسلسل مصافحہ۔ تو ایک بار فرمانے لگے، اور اس دوران وہ ہاتھ ملاتے اور مسلسل کچھ نہ کچھ منہ میں پڑھتے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بار فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کو کہ میں کیا کہتا ہوں؟ جب لوگ احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو میں اس وقت یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، الحمدللہ الذی ظہر جمیلی وستر قبیحی، الحمدللہ الذی ظہر جمیلی وستر قبیحی، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے میری اچھائی ان لوگوں پر ظاہر کی ہے اور میری برائی پر پردہ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن برائیوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے اس برائی کو بالکل افشا کرنا جائز نہیں، حرام ہے، علاوہ اللہ یہ کہ صرف عدالت میں۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، پہلی بات تو یہ کہ ان بندوں سے کو یہ کہہ دیجئے
کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور دوسری بات کیا کہیے؟ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب گناہ تو اے اللہ میرے بہت زیادہ، کا گھبراؤ نہیں، جمیعا، سب معاف۔ اللہ تعالیٰ پھر کوئی گناہ نہیں چھوڑیں گے، سارے گناہوں کو اللہ ختم کر دیں گے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب، اس لیے کہ جس جگہ پر آدمی گناہ کرتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی، ٹھیک ہے، انسان کے جن اعضاء سے گناہ کیا وہ اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ لیکن جب اللہ معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے بھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیلیٹ لفظ آسان ہے نا اس جگہ سے بھی اس کا گناہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، فرشتوں کی کتاب سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کی یادداشت سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، سب اللہ مٹا دیتے ہیں اور سارا، تاکہ جو گناہ اس کا معاف ہو گیا اب اس گناہ کے لیے کوئی گواہی نہ بچے۔ تو اللہ نے تو سارے گواہ کو مٹا دیے، ہم اظہار کر کے دوسرے گواہ بنا لیں، تو یہ بیوقوفی ہے نا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، گناہ رب کا کیا ہے، سیدھے رب کے پاس آ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، عذاب آنے کے بعد پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آخری رکوع میں جنت اور دوزخ کے داخلے کا منظر ہے کہ جہنم میں داخلے کا کیا منظر ہوگا اور جنت میں داخلے کا کیا منظر ہوگا۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جماعتیں بن بن کے جہنم کی طرف کافر جائیں گے، اور پھر حتی اذا جاؤہا، جب کافر پہنچیں گے جہنم کے دروازے پہ، جیسے ہی پہنچیں گے، پہنچتے ہی فتحت ابوابہا، جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں سارے شاپنگ مال کے دروازے جہنمی ہیں، کہ نہیں ہے؟ جاتی کھل جاتے ہیں نا، پہلے دور رہیں گے تو نہیں کھلے گا، قریب جیسے جائیں گے دروازہ کھل جائے گا۔ تو جہنم کا دروازہ بھی ایسا ہی ہے کہ جہنمی جیسے قریب جائیں گے دروازہ کھل جائے گا، اور جہنمی اندر پھر دروازہ بند۔ اور تو فرمایا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے فوراً کھل جائیں گے، اور ان سے جہنم کے داروغہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے رب کی آیتیں تلاوت نہیں کی تھی؟ تو وہ کہیں گے سب کچھ کیا تھا، بالکل ہوا تھا، لیکن آج اللہ کی یہ بات سچ ہو گئی کہ کافروں پر عذاب ہوگا۔ پھر ان سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبر، تکبر کرنے والوں کو، جو اللہ کے آگے جھکے نہیں، اس سے بڑا متکبر کون ہوگا۔ یہ تو انداز تھا اہل جہنم کے دخول جہنم کا۔ جنت والے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اسی طریقے سے متقی لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ بھی جنت کی طرف جائیں گے جماعتیں بن بن کر۔ یہ جو جماعتیں ہوں گی نا، یہ اعمال کے اعتبار سے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ مثلا عمل سارے کر رہے لیکن جو ہے وہ سچ بہت زیادہ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کی جماعت صدیقین کی جماعت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ جماعت الگ ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا ہے جس کا جو ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے، ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے، ذرا سے بھی موقع ملے فوراً قرآن نکال کے بیٹھتا ہے، اور قرآن سے اس کو ایسی محبت ہے۔ تو اب
قیامت کے دن یہ قرآن کے قاریوں کی جماعت کے ساتھ یہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے علماء کی جماعت الگ، مخلصین کی جماعت الگ، جن کو روزے سے بہت زیادہ شغف تھا وہ روزے والی جماعت کے ساتھ الگ، نمازیوں کی جماعت کے ساتھ الگ، اسی طریقے سے ہر جماعتیں ہوں گی۔ اور جن کے سارے اعمال رلے ملے تو وہ صالحین کی جماعت الگ، موزنین کی جماعت الگ، سمجھ آگے کہ نہیں، اماموں کی جماعت الگ۔ تو فرمائے کہ جماعتیں بن بن کر جائیں گے، حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے، وفتحت ابوابہا، حال یہ ہوگا کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جنت کے داروغہ کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے، طبتم، نیک لوگ ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جہنم کا دروازہ بند ہوگا اور جہنمی جب جائیں گے تو دروازہ کھلے گا، اور جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہنم ہے قید خانہ اور جنت ہے مہمان خانہ۔ جیل خانہ، قید خانے کا دروازہ بند رہتا ہے کہ قیدی جب باہر سے آئیں گے تو ایک لمحے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، قیدی کو اندر دھکا دیا جائے گا اور پھر دروازہ کو بند کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو مہمان خانہ ہے، مہمان کے لیے دروازہ پہلے سے کھلا ہوتا ہے، ویلکم کرنے والے پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور استقبالیہ کمیٹی پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہے، تو اس لیے فرشتوں کی استقبالیہ کمیٹی موجود ہوگی اور وہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا۔ اندر سارے جیسے یہاں دستخوان لگا ہوا ہے ایسے وہاں دستخوان لگا ہوگا، اور فرشتے کہیں گے ہاں سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ قید خانے کا دروازہ پہلے جا کے کھلے گا اور جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا، اس لیے کہ جنت اللہ کے مہمانوں کی جگہ ہے اور جہنم اللہ کے قیدیوں کی جگہ ہے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور ہمیں ایسی زمین کا وارث بنایا، ہمیں کہ جنت کے اندر ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا۔ اور اس وقت فرشتے بھی جو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، اور جب وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، سب چیزوں کا فیصلہ حق کے ساتھ ہو جائے گا، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تو آخر میں بھی یہی کہا جائے گا کہ سب تعریف اسی اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ آگے سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن اس لیے کہ اس میں ایک مومن کی بات جس نے فرعون کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے حق بات کہی، اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اس کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ شروع میں سورہ مومن یہ مکی ہے، تو اس میں توحید کی نشانیاں اور اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ حامیم تنزیل، یہ سورہ مومن، یہ جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے نا، ان کو حوامیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 6 صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہیں، اور یہ بہت فضیلت والی صورتیں ہیں۔ حامیم یہ سورہ مومن ہے، سورہ شورى ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، اس طرح اور صورتیں ہیں۔ تو پہلی صورت حامیم کی فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم،
یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور علم والا ہے، غافر الذنبی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوبی اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقابی اور سزا سخت دینے والا ہے، ذی الطول اور بہت سخی ہے، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، الیہ المصیر اسی کے طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ قوم عاد، قوم نوح نے کذب قبلہم قوم نوح، یہ موجودہ کافروں سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور بہت ساری جماعتوں نے جھٹلایا، اور جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب آیا، فکیف کان عقاب، تو اب دیکھیے کہ کیسا ان کے اوپر عذاب آیا، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی طریقے سے اللہ آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ کافر جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ وہ فرشتے جو عرش کے چاروں طرف ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور یہ ایمان والوں کی بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ تبلیغ والوں کو بات ایک دو ہی یاد ہے نا، یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ 8 فرشتے، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے اطراف میں ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو اپنے لیے کرتے ہیں۔ آگے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ایمان والے کو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا باجوہ صاحب نمائندہ ہے عرض پہ جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور دعا میں کہتے کیا ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب، آپ کا علم، آپ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، وعلما، اور آپ کا علم، آپ کی علم بھی، آپ کی رحمت بھی ہر چیز سے بڑی ہے، فاغفر للذین تابوا، تو ان کے دعاؤں میں حصہ ڈالو۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان کو معاف کر دے جو توبہ کرے۔ تو ایمان والا جب توبہ کرے گا تو ان کی اس دعا کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، کہ آپ کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ تو جتنا فرشتوں کے دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اتنا رسول کی اتباع کریں۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور کیا دعا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ کہ اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ دعا ختم نہیں ہوئی، اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان ایمان والوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان کو جنت میں داخل کر دیجئے، ایسی جنات عدن التی وعدتہم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور صرف ان کو نہیں، ومن صلح، اور جو نیک ہے نا، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ ان کو داخل کر دیں بلکہ ان کا پورا خاندان اکٹھے کر دیں، پورا خاندان اکٹھے کر دیں۔ اس لیے کہ جنت کے اندر دکھ کوئی نہیں، اگر اولاد پاس نہیں تو دکھ ہوگا، اور وہاں دکھ ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ اولاد کو بھی پاس کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ماں باپ سامنے نہیں تو بھی دکھ ہے، تو اللہ ان کو بھی پاس کر دیں گے۔ اب اللہ کی عجیب رحمت ہے، باپ کا عمل کم تھا، باپ کا عمل کم تھا، بیٹے کا عمل زیادہ تھا،
تو بیٹے نے تو جانا ہے اوپر والی منزل میں، ٹھیک ہے؟ یا اسی طریقے سے خاندان کے اندر، پورے خاندان کے اندر سب کا عمل تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا نا، کسی کا عمل اعلیٰ، کسی کا عمل ادنا، کوئی نچلی جنت کا مستحق، کوئی اس سے اوپر والی جنت کا مستحق، کوئی جنت الفردوس کا مستحق، خاندان ایک ہی ہے نسل میں۔ تو اب وہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہم ساتھ کر دیں گے، تو کیا اوپر والوں کو نیچے لے آیا جائے گا یا نیچے والوں کو اوپر لے جایا جائے گا؟ یا یہ کہ وہ بٹوین ہے کہ اوپر اور نیچے کے درمیان والی جو جنت ہے ان سب کو درمیان میں اکٹھا کر دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت خاص ہے کہ اللہ ایک اچھے عمل والے کی برکت سے نچلے والوں کو بھی اوپر کر دیں گے، ایلیویٹ کر دیں گے اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں خود حافظ نہیں بنے تو خاندان میں کسی پر محنت کر کے اس کو بنا دو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں، اگر خود نہیں بن سکے کسی کو بنا دو، بیٹے کو، پوتے کو، بیٹی کو، پوتی کو، کسی کو بنا دو تاکہ تمہارا کام، اس لیے کہ جنت جو حافظ ہوگا وہ ایک ایک آیت پہ ایک ایک درجہ بلند ہوگا۔ 6666 آیتیں ہیں اور جنت کے درجات بھی اتنے ہی، یعنی وہ سب سے اوپر والی سٹیٹس پر ہوگا۔ تو جب اللہ آپ کو اس کے ساتھ کریں گے تو اس کو آپ کے لیے نیچے نہیں لائیں گے، آپ کو اس سے ملانے کے لیے اوپر لے جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے بھائیو اولاد پہ محنت کرو اور ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، تاکہ ان کی وجہ سے جنت میں آپ کو ڈیفینس مل جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، اچھا دعا آگے چل رہی ہے، وقیہم السیئات، اور اے اللہ اب دنیا کے اندر ابھی یہ ہیں ان کو برائیوں سے بچا، یعنی آپ کی ہدایت کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے۔ عرش کے فرشتے ایمان والے مومن کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور جناب جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں، سارا خاندان ایک ساتھ جنت میں آ جائے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ جنت میں تو اس وقت آئیں گے جب مریں گے، ابھی تو دنیا میں ہے، تو دنیا کے لیے دعا کہ وقیہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ اس لیے کہ ومن تق السیئات یومئذ، جس شخص کو آپ نے بچا لیا برائیوں سے اس دن، یا تو اسے مراد قیامت ہے کہ قیامت کی تکلیفوں سے بچا، فقد رحمتا، تو اصل وہی ہے جس پر آپ نے رحم کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلے رکو میں اللہ فرما رہے ان الذین کفروا ینادون، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ آوازیں دے رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، لیکن لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آوازیں دے رہے ہیں لیکن استدعون الی الایمان، جب ان کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، تو اس وقت تم کفر کرتے تھے۔ تو لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تم کافروں، تم لوگ اپنے آپ سے جتنا بیزار ہو، اللہ اس وقت تم سے زیادہ